अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मरी हिल्स एंड टूरिज़म और मैं हूं साजिद अमीन कुरैशी। ये देखें जी, आज है मौसम तो बड़ा खुशगवार है, धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। और ये देखें ना कि सामने जो है ये जो पहाड़ी है जी, ये है मरी सिटी का एरिया है जी। सारा जितना भी मरी सिटी है वो इस समझे ये जो पहाड़ है सामने इस तरफ और जहाँ जिस तरफ मैं हूँ, ये मुख्तलिफ मरी में ऐसे होता है कि छोटे छोटे पहाड़ों पे ना अलहदा से सड़कें बनी हुई हैं, रास्ते बने हुए हैं और उसमें घर हैं बने हुए छोटे छोटे, बड़े अच्छे जो है ना एक ज़बरदस्त एक माहौल है जी यहाँ घरों का बना हुआ। ये मैंने क्लोज़ करके भी आपको दिखाया कि ये देखें कि एक बड़ा बेहतरीन सेटअप होता है जी। ये नीचे जो है ये एक्सप्रेस वे भी है, ये इस तरफ जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी ये एरिया भी दिखाई देता है यहाँ से। यानी रात के टाइम वहाँ की लाइट्स जो हैं वो बड़ा मज़ा करती हैं। और ये इस तरफ जो है वो नीचे के देहात है, मरी के देही इलाका है ये जो उस तरफ है। ये इस तरफ जो है वो मुसियाड़ी गड़ियाँ, उस तरफ झिका गली, और वो बैक पे अगर देखा जाए ऊपर अगर कश्मीर पॉइंट से तो देखते हैं तो वो कश्मीर की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। और जब बिल्कुल ये पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद तो अगर आप कश्मीर पॉइंट या उस एरिया से देखा जाए तो वहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है तो वो भी वहाँ के दूर दराज के पहाड़ों पे बर्फ़बारी दिखाई देती है। तो ये तो जो है, मैं तो क्योंकि इस वक्त हूँ ये मरी सिटी की ये एरिया जो है आपको दिखाता हूँ कि ये सामने जो है जी ये मरी का ऊपर तो वो पिंडी पॉइंट का एरिया है जी, टॉप पे जो है वहाँ का है सारा एरिया। और उसके बाद जो है वो उसके साथ साथ माल रोड का भी यानी ये आप कह सकते हैं कि पिंडी पॉइंट अब जाते हैं तो इस तरफ का एरिया जो है वो उससे अगर आप मशरिक़ की तरफ हों तो वो वहाँ से अगर दिखाई नहीं देता और पहाड़ सामने आ जाता है तो मेरी तरफ से हम तो इस तरफ हैं, वो यानी कश्मीर पिंडी पॉइंट की तरफ जब जाते हैं आप तो वो एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है ना ये एरिया। तो जैसे अब मैं आपको इस वक्त जो दिखा रहा हूँ, मैं हूँ ये झिका गली रोड वाली साइड पे और हमें वो एरिया तो नहीं दिखाई दे रहा पिंडी पॉइंट का। जब हम उधर होते हैं तो हमें ये एरिया दिखाई नहीं देता और वहाँ से हम फिर इस एरिए को देखते हैं। इसी तरह की का एक पहाड़ वहाँ से जब मैं कभी गया तो आपको मैं याद से दिखाऊंगा भी कि उधर जब हम पिंडी पॉइंट जाते हैं तो हमें इस एरिया ये वाला जो साइड है ये दिखाई देती है और यहाँ से हमें वो साइड दिखाई देती है। मरी में यही तो मज़ा है कि आप घूम फिर के किसी एरिया में भी जब जाते हैं तो वो दूसरी साइड बड़ी अच्छी दिखाई देती है। तो ये जो है जी ये सामने मरी का जो बाज़ार भी है, लोअर बाज़ार भी यहाँ इधर ही आता है। तहसील रोड हो गई, उसके बाद जो है ये जो कैंट एरिया आता है वो है, वो बड़ा अच्छा है जी ये सारा। और वहाँ से ये शॉर्टकट आप जाते हैं, वहाँ से भी रास्ता है। ये नीचे एक्सप्रेस वे वहाँ उस तरफ से भी रास्ता बना हुआ है, बाज़ार है लोअर बाज़ार से भी नीचे की तरफ रास्ता आता है जो यहाँ से इस सड़क पे टच होते हैं और वो फिर आपको पिंडी तक ले जाता है जी। बल्कि एक्सप्रेस वे से आप जहाँ जहाँ जाना चाहें वहाँ आप जाते हैं तो एक्सप्रेस वे को टच होता है जी। और बड़ा अच्छा सीन है यहाँ का। आज मैंने सोचा कि आज आपको जो है ना वो मरी के जो पहाड़ हैं जो यानी ये पहाड़ों के सामने ये चीज़ देखें कि ये दरख्त हैं, दरख्तों के सामने जो पहाड़ हैं ये भी वो आप जाते हैं तो लोहे टोपा, पतरियाटा, बड़ा होतर, नीचे इधर आ जाएं मुसियाड़ी गड़ियाँ, और इस तरफ वो जाते जाते आगे आप शवाला और उसके बाद लॉरेंस कॉलेज, वो बांसरा गली, घोड़ा गली,
اور نمبل، اس طرح کا یہ سارا علاقہ آتا ہے جی۔ اور یہ مری کے بڑے مشہور ہیں علاقے رہائش کے لیے، لوکل لوگ انہی علاقوں میں رہتے ہیں جی۔ جیسے یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہ تو یہ جو گھر ور نیچے نظر آ رہے ہیں، یہ تو ساری آبادی لوکل ہے، یعنی جو لوگ آپ لوگ آتے ہیں تفریح کے لیے، جب آتے ہیں مری میں، تو اس ایریے میں تو یعنی آپ لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ لوگ تو مال روڈ کی حد تک ہی رہتے ہیں محدود۔ اور یہ جو سائیڈ ایریا ہے، اس میں تو اگر آپ کا کہیں واک کرتے ہوئے، واکنگ ڈسٹینس ہے یہ، واک کرتے ہوئے آپ لوئر بازار جاتے ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے، یعنی کہ یہاں ممنوع علاقہ نہیں ہے کہ آپ لوئر بازار کی طرف جی جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ نہ جائیں، یا یہاں تو آپ گھومتے پھرتے واک کرتے ہوئے یہ پورا، اگر وہاں سے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں یہ نیچے جو ایریا دکھائی دے رہا ہے یہ لوئر بازار کا ہے، وہاں سے آپ اترتے ہیں، یہ نیچے سڑک پہ آتے ہیں، یہاں سے جھیکا گلی چلے جائیں، وہاں سے واک کر کے آئیں، گاڑی میں بیٹھیں، جیسے ہوں گھوم پھر کے آپ مال روڈ تک واپس پورا راؤنڈ لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ تو مری کا مزہ ہی یہی ہے کہ ہلز کا، کہ یہ پہاڑوں کے درمیان سے راستے بنے ہوئے ہیں، سڑکیں کٹی ہوئی ہیں، راستے بڑے بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اور انہی راستوں سے پھر گزر کے آپ لوگ پوری مری میں گھومتے ہیں جی۔ اور یہ دیکھیں نا سارے پہاڑوں کے درمیان میں، یہی تو ایک ملکہ کوثر کا ایک خوبصورتی اور ایک زبردست ماحول ہے یہاں کا۔ اور اسی لیے تو ہم نے جو ہے نا وہ اس کا نیم ہی رکھا ہوا ہے مری ہلز اینڈ ٹورزم۔ مری ہلز میں لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ باقی یہ خوبصورتی کے لیے تو لوگ آتے ہیں، ورنہ میدانی علاقوں میں جو ہے رش دیکھنا ہو، گنجان پن دیکھنا ہو، تو وہ تو اپنے علاقوں میں تھوڑا ہے۔ یہ دیکھیں بچے نیچے کھیل رہے ہیں جی، یہ سکول ہے، اور بچے جو ہیں وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں جی، دور دور سے جو ہے نا وہ۔ اب کیمرہ ریزولیشن اتنا بہتر نہیں لگ رہا کہ آپ کو شاید کلیئر تو دکھا نہیں سکتا۔ تو یہ ایریا ہے جس میں بچے کھیلتے رہتے ہیں جی۔ یہ سکول ہے جی، یہ کسی دور میں تو ہوتا تھا پرائمری سکول، پھر علامہ اقبال ماڈل سکول ہوا، اور اسی کے ساتھ یہ گورنمنٹ ہائی سکول بھی ہے ساتھ آگے کر کے۔ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسی سکول میں جو ہے وہ کیوں ہماری رہائش ادھر ہی رہی جی، یہ نیچے روڈ کے ساتھ ہی یہاں ایک یہ جو روڈ نظر آ رہا ہے یہاں نزدیک ہی، تو اسی ایریے میں اسی سکول میں خود بھی پڑھے، میرے والد صاحب بھی پڑھاتے تھے یہاں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جی۔ ان کے ساتھ ان کے بڑے کولیگس ہوتے تھے، ٹیچرز ہوتے تھے، بڑے اچھے اچھے ٹیچرز تھے گورنمنٹ ہائی سکول میں جو ہے وہ بھی ہوتے تھے۔ ہم لوگ تو جس دور میں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ استادوں کی قدر ہوتی تھی جی، لوگ قدر کرتے تھے اپنے اساتذہ کی، اور استاد بھی جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، بڑی شفقت سے پڑھاتے تھے۔ اور یقین کریں کہ میں تو خود اسی دور کا ہی پڑھا ہوں جی، 90 میں میٹرک کی تھی، 1990 میں، اور اسی گورنمنٹ ہائی سکول سے کی تھی، اور اس سکول میں جو ہے وہ پرائمری، اور اب تو پرائیویٹ سکولوں میں جائیں تو وہاں تو کیا کچھ پڑھائی وڑھائی تو اتنی خاص ہوتی کوئی نہیں، بس فیسیں دے ہی جائیں۔ ہم لوگوں نے تو جس دور میں کیا تو ابھی بھی یعنی فیسیں ویسیں یہ سرکاری سکول ہوتے ہیں جو ان کی بڑی کم ہوتی ہیں، تو پھر بھی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا زبردست ایک سلسلہ ہوتا تھا اس دور میں۔ ٹیچرز جو ہوتے تھے ان کی یقین کریں کہ رائٹنگ اتنی باکمال قسم کی ہوتی تھی، اردو کی رائٹنگ، انگلش کی رائٹنگ، اور ان سکولوں میں تو کیا کہ یہ پرائمری سکول تھا تو یعنی 6th کلاس میں جا کے یہ گورنمنٹ ہائی سکول میں ہم لوگ ABC سیکھتے ہوتے تھے کہ یار یہ انگلش کی جو ہے، اب تو 1st کلاس سے جو ہے وہ سمجھیں
کہ پی جی سے ہی جو ہے نا پلے گروپ سے ہی اے بی سی اور یہ چیزیں بچے اس صورت میں بچے آج کل لائق ہونے چاہیے، لیکن یقین کریں اتنے ہی نالائق ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رائٹنگ ان کی دیکھیں اردو تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ تو بس اسی طرح کے جی اللہ پاک ان ٹیچرز کو، اس اسکول میں میرے والد صاحب تھے محمد امین قریشی، تو ماسٹر صاحب کے نام سے مشہور تھے، ان کو کہتے تھے سارے ماسٹر۔ 27 سال انہوں نے ٹیچنگ کی جی یہاں، اور وہ تھے ان کے ساتھ ماسٹر ارباب صاحب تھے، ماسٹر اسحاق صاحب تھے، عبدالحمید صاحب تھے، ماسٹر امان اللہ صاحب ہوتے تھے، ماسٹر امجد صاحب۔ اس طرح کے بڑا اچھا ایک گروپ تھا جی ان کا۔ اسی طرح گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہمارے اپنے بڑے زبردست ٹیچر ہوتے تھے جی، راجہ مجید صاحب ہوتے تھے، زیارت گل صاحب، اس کے بعد جی ہارون صاحب، اختر نواز صاحب، ناصر صاحب، یعنی ہمارے ٹیچرز بھی، میں اس لیے آج یاد آ رہا ہے جی، یہاں بیٹھا ہوں اور ماحول بڑا اچھا لگ رہا ہے اور بڑی یاد تازہ ہو رہی ہے بچوں کی آواز سے، کہ اس دور میں ہم لوگ بھی ادھر ہی اسی طرح کھیلتے ہوتے تھے۔ اب کیا کھیلنا جی، بہرحال یہ تھا یہ سین۔ میرے نانا جان تھے ماسٹر غلام حسین، تو وہ بھی یہیں ہوتے تھے جی، ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے۔ اور پھر میرے ماموں تھے، وہ بھی ادھر ہی ٹیچنگ کرتے رہے ہیں جی شروع میں، محبوب حسین عالمگیر۔ تو بس یہ سین ہے جی سارا۔ تو ٹیچنگ اب تو ایسے ہو گیا کہ بس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں دوست بن چکے ہیں۔ تب تو ایک آپ لوگوں کا بھی، جو لوگ پرانے ٹیچرز کے ساتھ جنہوں نے 90 کا دور دیکھا ہوا ہے اور اس دور میں پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ٹیچر کا کتنا احترام ہوتا تھا۔ آج کل بھی ہمارے ٹیچر سامنے آئیں تو بڑے احترام سے ملتے ہیں ان سے، لیکن آج کل کوئی احترام اور وہ کوئی رسپیکٹ اور وہ چیزیں تو باقی رہی نہیں ہیں جی۔ تو اللہ پاک سب بچوں کو، سب ٹیچرز کو ہدایت دیں، اور ٹیچروں میں جو ہے وہ ذرا بس بچوں میں جو ہے نا ایک روب رکھنا چاہیے ٹیچر کا اور شاگرد کا، ایک ڈسٹینس بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی قابلیت جو ہے وہ دیکھنے میں، پرکھنے میں ٹیچر کا ہی کردار ہوتا ہے جی، اور ٹیچر ہی انہیں پروان چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جتنے بھی ٹیچرز تھے ہمارے ہو گئے، آپ لوگوں کے ہو گئے، جن کے بھی ہو گئے، جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بالخصوص میرے والد صاحب کو بھی۔ اور آپ لوگوں کے ٹیچرز ہو گئے، ہمارے باقی ٹیچرز ہو گئے جو زندہ ہیں، ان کو اللہ پاک صحت دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جی۔ تو آج کا جن لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے جی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔